دلوں پر جم جائے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں شیر کے اوپر سوار ہو کر کے پہنچے، لنگر غوثیہ جاری تھا۔ اللہ اکبر، آپ کے خدام نے کہا بیٹھے اور لنگر سے تناول فرما لے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمارے شیر کی خوراک کا انتظام نہ کر دیا جائے۔ غوث اعظم کے خدام نے کہا آپ کے شیر کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا جائے گا، پہلے آپ بیٹھ کر کے کھانا تو کھائیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں، پہلے ہمارے شیر کی خوراک کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک بھینس جو پہلے ہی ایک پیڑ سے باندھی گئی تھی، انہوں نے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھیے وہ سامنے جو پیڑ سے ایک بھینس بندھی ہوئی ہے وہی تمہارے شیر کی خوراک ہے، اپنے شیر کو اشارہ کریں تاکہ وہ جا کر کے اس کو اپنا لقمہ بنا لے۔ اب ذرا سنیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے ارد گرد گھومنے والا، آپ کی خانقاہ کا بچا کچا کھانے والا ایک بہت ہی پتلا سا، ایک بہت ہی دبلا سا، ایک بہت ہی کمزور سا کتا تھا جو آپ کے دربار کا بچا کچا کھایا کرتا تھا۔ جب اس کتے نے دیکھا اللہ اکبر کہ یہ شیر میرے غوث اعظم کی خانقاہ کی بھینس کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ادھر سے وہ شیر چلا تھا اپنے مالک کا اشارہ پا کر کے، اور ادھر سے یہ شیر چلتا ہے، اور جب اشارہ پانے کے بعد میں شیر نے چھلانگ لگا کر کے اس بھینس کو اپنا نوالا بنانا چاہا۔ ادھر سے اس نے چھلانگ لگائی تھی اور ادھر سے وہ جو پتلا دبلا سا کتا تھا اس نے چھلانگ لگاتی ہے اور اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور تب تک نہیں چھوڑتا ہے کہ جب تک موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں کتے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پالتو ہوتا ہے اور ایک فالتو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو فالتو ہوتا ہے چچا کے دل میں آیا ڈنڈا اٹھا کر کے دے مارا، تاؤ کے دل میں آیا ڈنڈا اٹھا کر کے دے مارا، کسی کے دروازے پر پہنچتا ہے اگر دل میں آیا تو ٹکڑا دے دیا اور دل میں نہیں آیا تو اٹھا کر کے پتھر مار دیا۔ اللہ اکبر، مگر ایک کتا وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی گردن میں کسی کی غلامی کا پٹا پڑا ہوتا ہے، ایک کتا وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے، ایک کتا وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی آقا ہوتا ہے، ایک کتا وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے۔ یارو اس کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، معلوم ہے اللہ اکبر جانتا ہے اگر اس کتے کو مارا تو اس کا مالک آ جائے گا، اس کا آقا آ جائے گا، اس کا مولا آ جائے گا، اور آنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ جھگڑا ہو جائے گا، نہ جانے میرا حشر کیا ہوگا۔ سنو سنو اللہ اکبر کبیرہ، ایک صاحب دل ولی ایک لبے دریا کھڑے ہیں، دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، مریدین کا جمع غفیر ساتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں کتوں کو پکڑنے والی گاڑی آ کر کے قریب میں رکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسا انتظام رہتا ہے کہ جب آوارہ کتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو انہیں پکڑنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک عملہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے لے جا کر کے جنگلات میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی گاڑی آ کر کے رکی اور کوئی اور اس گاڑی کو پہچانے یا نہ پہچانے مگر کتے خوب پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی محلے میں آئی یہ جا وہ جا نکلو بھاگو گرفتاری آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی لبے دریا کھڑے ہیں، آ کر کے قریب میں گاڑی رکتی ہے، کسی کو کوئی حاجت ہوئی، ایک ملازم گاڑی سے اترتا ہے، حاجت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس نے چیک کیا آخرکار سب معاملہ ٹھیک ٹھاک تو ہے، جیسے ہی دروازے سے جھانک کر کے دیکھا ایک بالدار کتے نے اپنی گردن کو جھٹکا دیا کہ جس کے بالوں سے ہٹ کر کے ایک پٹا نظر آ گیا۔ اس نے کہا گاڑی کو روک دو۔ اللہ اکبر، ہم نے کسی ایسے کتے کو پکڑ لیا ہے، ایسے کتے کو گرفتار کر لیا ہے کہ جو لاوارث نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کا کوئی مولا ہے۔ اللہ اکبر، اسے آزاد کر دیا جائے۔ گاڑی کو روکا گیا اور جس کی گردن میں پٹا پڑا ہوا تھا اس کتے کو نکال دیا گیا۔ اللہ کے ولی نے دیکھا، اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے، گوشت کھا کر کے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، صاحب دل لوگ ہی جانتے ہیں صاحب دل کی بات، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔
حضور غوث اعظم کے لخت جگر، آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں والد محترم جب میں خطاب کہتا ہوں تو وہ عالم نہیں ہوتا، مگر جب آپ خطاب کہتے ہیں، آپ واز کہتے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو لوگ اپنا گریبان چاک کر دیتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، دہڑے مار مار کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان میں اثر پیدا کرو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، آپ کے لخت جگر خطاب فرما رہے تھے، اور حضور غوث اعظم نے اتنا فرمایا کہ سنو، عبدالجبار کی اماں بہت دنوں سے دہی جما رہی تھی، ایک ہانڈی کے اندر دہی جمع کر رہی تھی، بہت دنوں سے آج میرا دل بھی یہ چاہتا تھا کہ اس دہی کو کھایا جائے، مگر وہ دہی جو ایک چھیکے پر رسی میں ٹنگی ہوئی تھی، ایک بلہ آیا اور آ کر کے اس بلے نے پنجہ مارا، وہ دہی زمین پر پھیل گئی۔ اتنا کہنا تھا، پورا مجمع دہڑے مار کر کے رونے لگا۔ اب مجھے بتاؤ، بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس میں رونے والی کون سی بات تھی؟ کیا کہا غوث اعظم نے؟ بھائی دہی اکٹھا کر رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا اس کو کھایا جائے، مگر ایک بلہ آیا، پنجہ مارا، دہی بکھر گئی۔ اللہ اکبر، رونے کی کیا بات تھی، رونے کا کیا معاملہ تھا؟ مگر سنو، وہ غوث اعظم کی محفل تھی، اس کے اندر اکثر و بیشتر اولیاء ہوتے تھے، قسم خدا کی صاحب دل ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان تمام زندگی متاع دنیا اکٹھا کرتا ہے، دولت اکٹھا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، زر اکٹھا کرتا ہے، اور جب استعمال کا نمبر آتا ہے ملک الموت آ کر کے روح کر کے لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صاحب دل ولی کھڑے ہیں، کتے کی گردن میں پٹا دیکھ کر کے کہا گیا چھوڑ دو، اس کا کوئی مالک ہے۔ اللہ اکبر، غشی کھا کر کے زمین پر گرے، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، مریدین نے کہا تھا حضور والا ذرا بتائیتے صحیح آخرکار ایسا معاملہ کیا ہے؟ ہوش میں لایا گیا، کہا اس میں بے ہوش ہونے والا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے تو فقط اتنا دیکھا کہ ایک گاڑی آ کر کے رکی، اس میں ایک پٹے دار کتا تھا، اس کا پٹا دیکھ کر کے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس میں بے ہوشی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ایک جملہ تھا، یہ تو ایک واقعہ تھا جو گزر گیا۔ اللہ کے ولی نے کہا تھا سنو سنو، تمہارے لیے ایک جملہ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے ایک واقعہ ہو سکتا ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ اس پٹے کو دیکھ کر کے انہوں نے آزاد کر دیا تو یقینی طور پر میری نگاہوں کے سامنے قیامت کا منظر گھوم گیا کہ جس کی گردن میں آقا کی غلامی کا پٹا ہوگا، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرشتے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیں گے اسے چھوڑ دو، یہ لاوارث نہیں، اس کا کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑ دو، اس کا کوئی مولا موجود ہے، اس کا کوئی آقا موجود ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اکبر، شکر جو ہے ولایت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ جب شکر کی منزل میں انسان ہوتا ہے ایک جگہ پر قرار نہیں پاتا، چین نہیں پاتا، دیوانہ وار یہاں سے وہاں گھومتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں جو شکر کی منزل میں ہے وہ تیرا رتبہ اور مقام کیا جانے۔ حضرت خضر سے پوچھو کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے حضرت خضر کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے حضرت آدم کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت شیش کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت اسحاق کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت یوسف کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت زکریا کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے، حضرت دانائیل کی امت کے اولیاء کو دیکھا
دیکھا ہے, حضرت ہود علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے, حضرت نوح کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے, حضرت سلیمان کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کی امت کو اولیاء کو دیکھا. ذرا بتائیں تو صحیح کیا عبد القادر جیسا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سید فرماتے ہیں سنو سنو, میں نے تمام نبیوں کی امت کے اولیاء کو دیکھا, مگر جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو عطا کیا وہ مرتبہ کسی کو عطا نہیں.